شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے بہت آئی لو یو، آئی مس یو، محبت کا اظہار، چیٹنگ، کال، سب کچھ. جب وہ لڑکی آ جاتی ہے گھر تو اس کے آ جانے کے بعد اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دینا. خاتون یہ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا کہ پہلے تھا. ہونا یہ چاہیے کہ اس میں اظہار کا چلیں، وہ لیول نہ صحیح 100 میسیج نہیں ہو سکتے تو چند ایک میسیجز تو دونوں روزانہ ایکسچینج کریں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بھائی ایک بہت ہی بریلینٹ کپل نے ہمیں جوائن کیا ہے جو ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہیں کہ بھائی شادیاں کیسے چلائی جاتی ہیں اور کیسے زندگی میں جو بھی آپ کو چیزیں ہینڈ اوور کی جائیں ان لائف ان کو آپ کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ. لیکن ان سے ملنے سے پہلے ہم نے ایک بہت بڑا ٹاسک دیا تھا، بلکہ شیف انم نے خود ہی ٹاسک ٹیک آن کیا تھا 3 ڈشز تیار کرنے کا. جی انم. جی جو گناپی ہاٹ اینڈ ساور سوپ ریڈی ہو گیا. اس کے کنڈیمنٹس ہے، ساتھ میں ہم نے ایگ فرائیڈ رائس ہے اور بلیک پیپر چکن ہے. تو آج کی جو ریسیپی ہے کمپلیٹ مینیو ہے، انجوائے کریں. اور لوازمات بھی ہیں، فش کریکرز بھی ہیں، سب کچھ آپ نے ساتھ تیار کیا، کمپلیٹ مینیو ٹوٹل دسترخوان. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اچھا انم، میں چاہوں گی کہ آج یہ جو 2 بریلینٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں آپ ان کی کہانی ضرور سنیں. بالکل. آئی نو کہ آپ کا پاپ پورشن تو کمپلیٹ ہو گیا، بٹ دے آر ٹرولی انسپریشنل پرسنالٹیز. بالکل. میں ان کا یہ پہلا انٹرویو نہیں کر رہی، ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا کافی سال پہلے، پھر میری ملاقات ہوئی ان سے دونوں سے ایک جگہ پہ، تو مجھے خیال آیا کہ یار ٹرو موٹیویشنل ہیروز تو یہ دونوں ہیں، ناٹ جسٹ ون آف دیم، بوتھ آف دیم. آئیے ان سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی ریناؤنڈ، بریلینٹ، فیمس FMRJ، براڈ کاسٹر، موٹیویشنل اسپیکر، مینٹل ہیلتھ اینڈ ایڈکشن کاؤنسلر، آلسو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف PR ایٹ ولنگ ویز. ہمارے ساتھ محمد محسن نواز ہے. السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور محسن بھائی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ان کی جیون ساتھی نے، ہماری بہت ہی پیاری بھابھی نہیں کہہ سکتی، انہوں نے آتے ہی مجھے کہا ہے ہاں پھر کی نا نندو والی بات، تو میں پہلے ہی کہہ دوں میری بہن، ہماری بہت ہی پیاری RJ، ایک بہترین سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک پرفیکٹ رول ماڈل آف سم ون جنہوں نے جب ایک کمٹمنٹ کی تو اس کو ہر حال میں ہر سرکمسٹانس میں انہوں نے پورا کیا. ہمارے ساتھ ہیں ماریا ماریا محسن نواز. السلام علیکم ماریا جی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری دوست اور بہن. بھائی محسن بھائی آپ کے سامنے بولا ہے. صحیح بات ہے. آپ کے دیکھ رہے ہیں اب یہ نندے بساتی ہیں. ویسے جب آپ نے ان کے کمیٹڈ ہونے کی بات کی نا تو میں وہی غور کر رہا تھا کہ واقعی ان کی شخصیت کی سب سے بڑی بات نا ان کا کمٹمنٹ کا لیول ہے. بہت کیئر گیور ہیں، بہت کیئر اینڈ لو اور کمٹمنٹ وہ ان کی شخصیت. مگر آپ کی کیئر گیور نہیں رہی یہ آپ کے ساتھ، یہ بیسکلی آپ کی جیون ساتھی رہی. جی. کیونکہ ایک یہ والا رول بھی ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہو وتھ سم ون ہو از ڈفرنٹلی ایبلڈ تو آپ پھر نا ایک دیالو احسان وہ والا سین آ جاتا ہے جو میں نے آپ میں کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ برابر کا ٹکرتی ہے میرے بھائی کو اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کو سیدھا کر کے رکھتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کی نا میرے آگے کوئی لاجکس نہیں چلیں گی. ہاں تو مطلب جیون مجھے یہ نہ کہے میں نہیں چل سکتا، مجھے نہیں نظر آتا، I don't want to hear it. ہاں بالکل. یقین کریں خود ہی اپنی لائٹ آف کرتے ہیں، اب ریموٹ بھی فین کا ہاتھ میں ہوتا ہے، AC کا ریموٹ بھی پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کہا ان کے فون کی ساری سیٹنگ ویٹنگ بھی میں ہی کرتا ہوں. ہاں سیٹنگ ویٹنگ بھی ہے. میں صدقے جاؤں. ہاں وہ میں دیکھ رہی تھی اس دن نیا جو بڑا مہنگا والا ایک آیا ہے اورنج رنگ کا فون لے کے گھوم رہی تھی آپ اس دن ایونٹ پہ. میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے ابھی کسی کو پاکستان میں مل رہی نا، میری بھابھی لے کے گھوم رہی ہے. میں نے جا کے کہا میں کہا باجی کیا بات ہے آپ کی. نہیں جوگن ہم نے ادھر سے منگوایا ہے نا. اوہ جان PTA یاد سے دینا. ویسے آپ نے ناظرین کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ہر 10 سال بعد چونکہ ایک دوسرے کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے تو 10 سال کے پیچھے اگر جاتے جائیں تو جب آپ ہمارے شو میں آئی تھیں تو جتنی رونق آپ نے لگائی تھی ریڈیو میں بھائی کمال ہے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی بلائے اور میں نہ آؤں. اور آپ ہیں ہی ایک لائیولی سی خاتون، وہ نہیں ہے رکھ رکھا ہوا ہے، ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. بٹ آ جاتے ہیں آپ کی سٹوریز کی طرف. دیکھیں ایوری بڈی نوز اباؤٹ محسن نواز اینڈ ماریا محسن نواز کہ ان کی سٹوری کیا ہے اور ان دا سینس کہ شادی کے بعد کیا ہے. میں آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں شادی سے پہلے. محسن بھائی آپ کی سٹوری سے شروع کریں گے اینڈ دین میں آپ کی سٹوری کی طرف آؤں گی ملنے سے پہلے. جی 2 سال کی ایج میں پولیو، 13 سال کی ایج میں آئی سائٹ کا چیلنج اور کافی مشکل حالات تھے جب ڈبل ڈسیبلٹی کے ساتھ پھر کوئی ایک خاتون ملنے کے لیے آئیں اور پوچھنے کے لیے امی سے آ کے عیادت کی اور کہنے لگیں کہ آپ
دعا کریں کہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ آپ کے بیٹے کو واپس بلا لے، کیونکہ یہ تو چل بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اچھا، اب یہ وہ جو خاتون کے الفاظ تھے نا جگن، یہ دنیا کی زمانے کی آواز تھی جو میں سن رہا تھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ زمانہ تو اس نظر سے دیکھتا ہے، سو جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ سو میں نے غور کیا تو میں سوچ سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اپنے لکھنے لکھانے کے سارے کام کو بحال کیا، اردو انگلش ٹائپنگ سیکھی، ریڈیو پہ میں خطوط کے ذریعے شرکت کرتا تھا، تعلیم یعنی کا کہ اس خاتون کی جو ایک بات کسی نے زبان سے بول ہی دیا آپ کے سامنے، سوچتے تو ہزاروں ہوں گے، جی کسی نے کہہ ہی دی، جی جی جی۔ تو وہ سن کے آپ کو ایسی چبھی کہ بھائی یہ کیا؟ اچھا، ایسے لوگ ضروری بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیلنج دیتا ہے نا، جو آپ کو ریئلٹی چیک دیتا ہے، دراصل وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اب یہاں سے آگے آپ نے اپنی لائف کو کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے۔ سو میں نے بھی ان کے میسیج سے یہی بات سمجھ لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا کہ وہ ایک میسیج دے کے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پڑھائی لکھائی کی اور اپنے آپ کو، مطلب ماریا جی سے کب ملاقات ہوتی ہے؟ میرا ریڈیو کے پروگرامز میں میری شرکت ہوتی تھی ٹیلی فون کے ذریعے، اور کافی اس زمانے میں، یہ مڈ 90s کی بات ہے، تو پاکستان بھر میں ایف ایم چینلز پر ریڈیو کے ذریعے کالز کی شرکت، اور اس پر ماریا بھی پروگرامز میں کالز کیا کرتی تھی، تو میری اور ان کی کال کافی نمایاں رہتی تھی۔ مجھے شعر و ادب سے، شاعری سے کافی لگاؤ تھا، تو بس وہاں سے پھر ہمارا آپس میں رابطہ ہوا۔ اور ماریا نے، اصل میں بڑی مزے کی بات یہ کہ ماریا نے مجھے کہا کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے اور میں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی۔ تو میرے تو اس وقت ایجنڈا پر یہ چیز نہیں تھی، خیر یہ رشتہ ڈھونڈتی نہیں اور میرے ساتھ رابطہ بھی رکھا، مجھے کافی کتابیں ریکارڈ کر کے بھیجتی تھیں۔ تو 6 ماہ بعد کہنے لگی کہ مجھے کوئی مناسب رشتہ تو نہیں ملا، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو یوں، اچھا اب یہاں پہ رک جاتے ہیں، اب یہاں رک جاتے ہیں۔ ارے جی، آپ کی لائف کیا تھی بیفور یو ویٹ؟ میری لائف اسٹوڈنٹ لائف تھی اس وقت تو، اور بس اپنی ہی دنیا میں رہنا، مست رہنا، شوق و چنچل تو میں تھی پورے خاندان میں، اور جان ابھی بھی کتنی شوق اور چنچل ہو۔ اب تو وہ چنچلیاں ختم سی ہو، نہیں میں ختم ہونے نہیں دیتی۔ میں وہی کہنے لگی ہوں، ہاں، سب سے زیادہ انجوائے ہم نے کیا تھا اس دن، ایسے میں پرسوں جملہ ترسوں سا بولنے لگی تھی، پھر میں نے کہا نہیں میں تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی نا، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بس وہ اپنی ایک لائف تھی۔ پھر لائف میں تھوڑا سا ٹرن آیا، وہ لڑکیوں کا ہوتا ہے نا، سب کچھ ایک لسٹ ہوتی ہے، سب اچھا والی، کہ بھئی سب میرے ساتھ اچھا ہی ہو، لڑکا بھی اچھا ہو، شادی کے ایک آئیڈیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، سب اچھا تھا۔ لیکن ان سے پھر جب میں نے ڈیسیژن لیا تو پھر بس ایک ہی طرف سوچا۔ دیکھو، یہ تو آپ کو پتا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور وہ چل نہیں میں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، میں نے ایسے کوئی شخص دیکھا نہیں تھا اس طرح کی ڈسیبلٹیز کے ساتھ، اور ان کی لائف سٹائل مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے ان کو دیکھا ہی شادی کے بعد تھا، یعنی ٹیلی فون پر ڈیسیژن ہماری میں نے دوستی لیا تھی۔ تو، لیکن میں نے دیکھا شادی کے بعد۔ اچھا، بٹ جب شادی ہو رہی تھی تو یہ تو پتا تھا کہ جی جی he is in a wheelchair، جی 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 اور جی بینائی کا میں نے کی ہی اس وجہ سے تھی کہ ایک شخص کی زندگی چینج ہونی چاہیے، کہ ایک لمحے کو ایسی سچویشن بنی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے تو پھر ان کا کیا بنے گا، تو وہ ایک لمحہ تھا جس پہ پھر مجھے یہ ڈیسیژن لیا، اور میں اس پہ پھر ثابت قدم رہی۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ آپ کو دیکھ تو لیں، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں پچھتائیں یا کچھ ایسا کہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، جب ڈیسیژن لے لیا تو پھر اب کیا دیکھنا نا۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں وہی والی بات جو محسن بھائی ہم ہمیشہ ینگ لوگوں کو، آپ بھی ہمیشہ سمجھاتے ہیں، میں بھی، اور بھابھی آپ بھی سمجھاتے ہو ہمیشہ، کہ بھائی یہ جو لکس شکس اور یہ فنکاریاں ہوتی ہیں نا، یہ 6 مہینے کی ہوتی ہیں، 6 مہینے کی ہوتی ہیں، اس کے بعد اور وہ بھی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں۔ جب آپ اگر شادی ہو جائے تو اس کے 3 مہینے میں یا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، پھر آپ کی پرسنالٹی آپ کو لے کے چلتی ہے۔ جگن ایک جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس میں یہی ہے نا کہ وہ کما کے بھی لاتا ہو، گڈ لکنگ ہو، آپ کا خیال رکھتا ہو، آپ کے ساتھ لائل ہو، تو یہ ساری چیزیں ان میں تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ خود کما کے لا کے دیا، وہ میرا شوق ہے کہ میں نے ریڈیو وغیرہ کیا، تو ورنہ انہوں نے تو ساری ضرورتیں خود ہی پوری کی، اور کیئرنگ بھی ہیں، اور اپنے کام زیادہ تر یہ خود ہی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہے۔ اچھا محسن بھائی، کمنگ بیک ٹو یو، انہوں نے آپ کو کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے یا ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے میوچل ڈیسیژن لیا، آپ کے ذہن سے اس وقت کیا یہ نہیں گزرا؟ دیکھیں اب تو آپ بھی ماشاءاللہ بچوں والے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، اور دونوں سائیکالوجی کی ڈائریکشن میں گئے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، آپ دونوں کو ان کے سر پہ سلامت رکھیں۔ آمین، جزاک اللہ۔ بھیا ویسے یہ بات کہتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا ہے،
یہ اس لڑکے کے 2 بیٹے ہیں اور بیوی ہیں جس کو کہا گیا تھا کہ اللہ معافی دے، توبہ استغفار اس کی اللہ اپنے ماں پاس کو بلا لے، کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی اس کو بلا لے. اور توبہ استغفار بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچہ ہوتا ہے، وہ 30-35 سال کی عمر پہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، تمہیں کچھ ہو جاتا تو کل کو تمہارا بچہ یہی بیٹا تمہارا رلتا رہتا. سو آپ نے ان سب گلاس سیلنگز کو توڑا. لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ یار یہ لڑکی ہے، یہ اس کی ساری چیزیں ٹیکنیکلی نارمل ہیں؟ جی میں نے پہلے تو انہیں ایک نظم سنائی، ہاں ابھی سوچ لے فیصلوں کا سفر لفظ کی نرم چھاؤں میں کٹتا نہیں، فیصلوں کی ندامت سے تکلیف دے کوئی بھی دکھ نہیں، جتنے خدشے میرے ساتھ چلنے میں ہیں اس دوراہے پہ رک اور انہیں اپنی آنکھوں میں ترتیب دے کہ ابھی تیرے ہاتھوں کا ہر فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. واہ. تو اس ساری کوششوں کے اور قائل کرنے کے باوجود جب یہ اپنے عزم مصمم کے ساتھ قائم تھیں تو الحمدللہ مجھے بھی پھر یقین تھا، میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ قدرت کا پیغام اور میسج جو ہے ایک نعمت کی میری زندگی میں شامل ہونے کا میسج ہے. تو میں نے بھی پھر آگے بڑھ کے پہلے تو ان کو سارا نفع نقصان غور کرنے کے لیے کہا، اور الحمدللہ مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنی سارے کام کاج زندگی کے معاملات کو دیکھ سکتا ہوں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ یہ ساری بات جب ہوئی تو مجھے لگا کہ کافی ڈٹرمنڈ ہے. تو ہم نے اپنی لیکن بھیا فیملی بھی تو ہوتی ہے تو ماریا جی گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ ماریا کے گھر والوں میں جو امیڈیٹ فیملی ممبرس تھے وہ تو ان کے ساتھ تھے. اچھا سیریسلی؟ جی وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے سمجھانے میں، اور یہ مطلب بہت بڑی سمجھانا بات پڑا ہوتی ہے، بہت بڑی، ہاں وہ تو سمجھانا پڑا تھا، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جن کا جو ریلیٹیوز کا اتنا کنسرن، بھئی اگر لڑکے کی پہلے سے طلاق ہوئی بھی ہو، اب دیکھیں کمپیئرڈ ٹو بینگ ڈیفرنٹلی ایبل، طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن مطلب اللہ معافی دے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا، یا اگر کسی کی اللہ معافی دے بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو تب بھی گھر والے چاہے بچے نہ بھی ہو تو کہتے ہیں آئے ہائے کیوں ادھر شادی کر رہی ہو، بچی بالکل کواری. بہت سے ان کو ظاہر ہے کہ خدشات تھے، لیکن پھر جب دیکھا ان کو سب کچھ خود کرتے ہوئے اور اچھی لائف ہماری گزر رہی تھی، پھر ظاہر ہے کہ پیرنٹس کا سیٹسفائیڈ تو ہو گئے تھے وہ نا. بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے نا کہ کسی بھی چیز میں ایک جو عام، ویسے تو عام ہر شخص کے لیے ہی ہے، لیکن اگر کوئی فزیکلی چیلنج یا ڈیفرنٹلی ایبلڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر ایسا ہو پرسن تو اس کا فائنینشلی فٹ ہونا، اس کا اچھے ہونا، اور اس کی سوشلی اس کا اپنے آپ کو منوانا، اس کا تھوڑا پاپولر ہونا، یعنی اس طرح کی جو نہیں. چیزیں بٹ بھیا دیکھیں جیسے کہ ماریا جی نے کہا کہ اس کی اپیرنس اچھی ہونا، دیکھیں کہ میٹر کرتا ہے. محسن بھائی آپ نے ہمیشہ اپنی لک، اپنی گرومنگ، اپنی ہر چیز کے اوپر، ایون تو آپ خود نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ فوکس کیا. مجھے یہی تو بات سمجھ نہیں آتی بڑی دفعہ کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ جن کے گھروں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، ان کے بال بناؤ، ان کو تیار کراؤ، نلاؤ، نیٹ کلین کرو، بچوں کو بھی ایک سکھاؤ کہ بیٹے اگر آپ نہیں بھی دیکھ سکتے یا خود نہیں بھی کر سکتے تو اپنی گرومنگ پہ تو توجہ دو. بہت میٹر کرتا ہے. آپ کسی کو لاچار دکھائیں تو نہ پریزنٹ تو نہ کرے دنیا کو. پہلے تو جگن وہ پریزنٹ ہی نہیں اتنا کرتے، ان کو چھپا دیتے ہیں. اور وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس، کہ میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے لیے ٹیچ کرنا ہے. سو میں اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھوں گا اسی نظر سے لوگ مجھے دیکھیں گے. سو مجھے اپنی عزت کا اہتمام خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو ہم سب لوگ اپنی زندگی میں اگر اس چیز کی ذمہ داری لے لیں کہ میرا جو رول ہے وہ سوسائٹی میں نے خود اپنے لیے جگہ بنانی اور ڈیولپ کرنا ہے. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر تو ہم دوسروں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا، حکومت کرے گی، سوسائٹی کرے گی، کوئی باہر سے آئے گا تو مدد کرے گا. نہیں، انتظار کی کیفیت میں نہیں رہنا. محسن بھائی آپ کو حکومت کی طرف سے بھی آپ کی ہی اچیومنٹس کی وجہ سے ایوارڈز بھی ملے ہیں، ریکگنیشن بھی ملی ہے، صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی آپ نے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے ایز این ایبل پرسن، ناٹ ایز اے ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسن، ایز اے فلی ایبلڈ پرسن. اور الحمدللہ میں آپ سے بتاؤں کہ ابھی مختلف ٹی وی چینلز جب مجھے انوائٹ کرتے ہیں تو اس فزیکلی جو میرا چیلنج ہے اس سے ہٹ کے ایک صاحب رائے ہونے کی حیثیت سے، معاشرے کے حوالے سے میری رائے یا سائیکالوجی کاؤنسلنگ میں میرے کام کے پوائنٹ آف ویو سے مہمان کی حیثیت اب جب یہ بنتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز تو پیچھے ہی کہیں رہ گئی کہ یہ کوئی فزیکل چیلنجز بھی تھے. لیکن بھیا یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے، آپ کے بارے میں بھابھی یہ میں جاننا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ سچی بات کریں.
وہ بات نہ کریں جو لوگوں کو وہ جو بہلانے کے لیے ہم سب کرتے ہیں پبلکلی. آپ نے کیا ٹف ٹائم فیس کیے؟ دیکھیں فیصلہ لے لیا, ینگ ایج پہ لیا, اب آگے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس وقت تو بندے کو اگر پیار ہو تو بندہ فیصلہ لے لیتا ہے, پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کل کو بچے, اب بچے تو ماشاءاللہ سے محسن بھائی کے ہو سکتے تھے, لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک تو کیا ایک نارمل ہیلدی پریگننسی ہو پائے گی, دوسری اس کے ساتھ ساتھ کہ جب ایک عورت پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہے, ہزار معاملات ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, رات کو اگر ایک عورت بچہ لے کے اس کی بس ہو گئی ہے تو کیا میاں بھی بچہ سنبھال سکتا ہے, اس کا ڈائپر چینج کر سکتا ہے, کیا ہیلپ آؤٹ, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو آپ نے کیا ٹف ٹائمز فیس کیے اپنے فیصلے کی وجہ سے؟ جوگن میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے ٹف ٹائم لیا وہ ساری ہی خواتین کرتی ہی ہوں گی, اس میں کچھ اتنا ڈفرینٹ نہیں تھا. محسن نے کیئر کی, جیسے کہ میں اگر بچوں کی بات کر رہی ہیں, شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے نارمل بچے اور بڑے اچھے شریف بچے دیے. پہلی بات ہے وہ اتنا تنگ بھی نہیں کرتے تھے. پھر کام تو تھا کہ کام تو مجھے کرنا ہوتا تھا اور بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا, تو میں جیسے اگر کام کر رہی ہوں تو میں محسن کے پاس بچوں کا واکر یا پریم رکھ دیتی تھی کہ آپ ان کو دیکھ لیں. اور پھر باہر کے بھی مجھے زیادہ کام کرنے ہوتے تھے, ظاہر ہے کہ محسن نہیں کر جانے سکتے کی تھے. ایگزامپل دیتی ہوں, بچہ بجلی کی تار ایک آپ کو سیناریو دے رہی ہوں, سوری محسن بھائی سخت باتیں اس لیے کری ہوں کہ بہت سے لوگ اس وقت یہ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوئیں گے بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے, وہ بجلی کے اندر اس کو پلگ نظر آ رہا ہے, اس میں انگلی ڈال رہا ہے. اب محسن بھائی تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ وہ ڈال رہا ہے پلگ میں, آپ اگر کچن میں ہانڈی روٹی کر رہی ہیں. میں جوائنٹ فیملی میں تھی, میری ساس بھی مدر ان لا میرے ساتھ تھی, تو وہ پھر بچے ہمارے تو بہت زیادہ گھر میں ایسا قیمتی والے بچے سمجھے جاتے تھے نا, تو وہ ان کا زیادہ ان کو لک آفٹر وہ بھی کرتی تھی, دیکھتی تھی. اور جو میں بتا رہی ہوں کہ سوئچ بورڈ اور یہ سب نا محسن کی جو ہمارے روم میں اس طرح سے تھے کہ محسن کی ریچ میں تھے وہ سارے. تو ادروائز یہ ہے کہ کام تو تھے باہر کے بھی کرنا اور گھر کو بھی دیکھنا, لیکن اور پھر آپ نے اپنے کریئر کو بھی ساتھ جی ایکٹیو رکھا. جی ایسے ہی شوق دیکھیں مت کہیں شوق, آپ نے اپنا کریئر اپنے پیشن کو پرسو کیا. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم شوق کہہ دیتے ہیں, جیسے اگر عورت کو پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے تو ویورز ہم عورتیں کام صرف اس لیے تو نہیں کرتی کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی ہیپینس کے لیے کرتی ہیں, اپنی آئیڈینٹی کے لیے کرتی ہیں. جوگن اگر ہمیں باہر جانا ہوتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھنا ہوتا ہے, ہم اس طرح اپنے آپ پر کام بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم گھر میں ہی رہتے ہیں نا, ہم بالکل اپنے خیال ہی نہیں رکھتے, اپنی ہمیں اتنی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اور یار ڈے اینڈ پہ جب میاں گھر آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب سارے دن کے جو غصے اور مطلب وہ ملبہ ہی نکلتا ہے. اچھا تو اب آئی گیس کیونکہ آپ دونوں ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں, آپ کے ٹف ٹائمز بھی تھوڑے سے ہم نے ڈسکس کیے, کچھ وہ مشورہ بیسکلی یہ چاہیے محسن بھائی, وہ کپلز جو سو کالڈ نارمل ہیں, فلی ایبلڈ ہیں, وہ شادی کے معاملے میں ڈس ایبلڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ڈیفرنٹلی ایبلڈ نہیں, وہ ڈس ایبلڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگ شادی کو ورک کرا سکتے ہیں اور رول ماڈل بن سکتے ہیں, لوگوں کے لیے موٹیویشنل سپیکرز بن سکتے ہیں, تو دوسرے کیوں نہیں بن سکتے؟ آج کی گفتگو کا بیسکلی خلاصہ یہ ہے, جواب دیجئے آپ بھی اور میڈم آپ بھی. شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے بہت آئی لو یو, آئی مس یو, محبت کا اظہار, چیٹنگ, کال, سب کچھ. جب وہ لڑکی آ جاتی ہے گھر تو اس کے آ جانے کے بعد اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دینا, اور جلد ہی ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کا وہ جو لیول تھا وہ مس کر دینا. یہ ہے سب سے بڑی وجہ جس میں کہ مرد یہ سوچتا ہے کہ اب یہ میرے گھر میں آ چکی ہے تو اب تو مجھے اس کے لیے کوئی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں, اور خاتون یہ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا کہ پہلے تھا. ہونا یہ چاہیے کہ اس میں اظہار کا چلیں, وہ لیول نہ صحیح 100 میسیج نہیں ہو سکتے تو چند ایک میسیجز تو دونوں روزانہ ایکسچینج کریں, کیونکہ ورنہ وہ جو کریکٹر ٹیلی فون پہ چیٹ پہ تھا وہ چونکہ مس ہو کے گھر آ گیا ہے تو اب اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے. وہاں سے ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ جب خراب ہونے لگتی ہیں, اور پھر بچے کے آنے کے بعد بھی دونوں موضوع گفتگو صرف بچے ہی کو بنا لیتے ہیں, ایک دوسرے کی ذات کو نہیں ڈسکس کرتے. پھر یہ بھی چیز ہے کہ جو تعلق بنا ہی بھیا ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا, ایک دوسرے میں انٹرسٹ لینے کا, اس تعلق کے پکے ہونے کے بعد, سٹیمپ لگنے کے بعد, سائن ہونے کے بعد, سڈنلی وہی واحد چیز ہے جو آپ کرنی چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہی ہے نا کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے, پھر وہ حاصل ہونے کے بعد اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی, قدر نہیں رہتی. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ شادی سے پہلے اس کی تیاری بھی ضروری ہے. صرف جسم کو پسند کر رہے ہیں یا اور موضوعات بھی دلچسپی کے ہیں,
میرے اور ماریا کے مابین جو آپس میں ہم آہنگی کی بہت بنیادی وجہ یہ کہ ہماری دلچسپیاں بھی ایک جیسی ہیں. اور سب سے بڑے ایک دوسرے کے آپ فینز ہیں جو میں نے دیکھا ہے. آپ اس سے جب بات کر رہے تھے, جب آپ پوڈیم پہ ہم جب ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے, اللہ جنت نصیب کرے یاسمین طاہر صاحبہ کو, جو آپ کی استاد بھی رہ چکی ہے روحانی, اور شی واز لائک اے مدر فگر, تو آپ کا تو ان سے بہت ایک انڈیویجول پیار تھا. جب آپ بات کر رہے تھے تو ماریا جی نے ایک چیز آپ کی ریکارڈ کی, اور شکر ہے کہ نند کا بھی خیال کر کے ریکارڈنگ کر لی, ورنہ میری تو کسی نے کی تھی, مجھے بھی مل گئی وہ, تو تھینک یو, میں نے کہا آنر, شکریہ کروں گی. تو آپ ایک دوسرے کے سب سے بڑے فین بھی ہیں. الحمدللہ. جی بالکل, ہم پروموٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, مطلب انٹرسٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے محسن کو ایون کوئی اگر مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی اسپیشل لیڈی ملنے آ رہی ہے نا آفس میں, تو میں ان کی ڈریسنگ پہ زیادہ کام کرتی ہوں اس دن. جیسے ابھی امریکہ سے خاتون آئی ہوئی تھی نا, تو اس دن مجھ سے زیادہ ان کو فکر تھی کہ وہ امریکہ سے آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں. مطلب خواتین کیا کرتی ہیں کہ بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتی ہیں ہسبینڈز کو لے کے, اور پھر ترس کھانا شروع کر دیتی ہیں. اور ہائی جی, میں آپ کو, آپ اچھا جی آپ کو آواز تو آ رہی ہے, وہ بھائی ان کو نظر نہیں آ رہا, کان ان کے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کھانا یہ کیسے کھاتے ہیں, منہ سے کھلاتی, بھائی وہ منہ میں ہی ڈالیں گے نا. عجیب. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ جو خاص بات ہے کہ میرے اور ان کے درمیان الحمدللہ جو فریشنس ہے نا ریلیشن شپ کی, کیونکہ شادی کو آپ تازہ رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے باقاعدہ یعنی ان موضوعات پہ ہماری روزانہ بہت ساری بات چیت اپنی دلچسپیوں کی ہوتی ہے. اچھا, خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہے نا, کئی دفعہ روٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا کام خراب یہ ہوتا ہے. خواتین سے میں یہ کہوں گا کہ ناراض ہو کے اس گھر سے اپنے میکے جانے کی بالکل ضرورت نہیں, یہ آپ کا گھر ہے. میں کبھی نہیں میکے گئی ناراض ہوں. یہ ایک دفعہ نہیں گئی, کبھی بھی نہیں. ہاں, حسرت ہی رہی ویسے. عادی ہو گئی ہے ویسے محسن بھائی آپ کی, حسرت ہی رہی ہے کہ کبھی اس کے چلی جاؤ تو میں بھی تھوڑا پارٹی کر لوں. گھر میں بھی آپ تھوڑا, ان کو پتہ ہے نا کہ اسپیشل لیڈیز آپ کو گھر نہ ملنے آ جائے, وہ عقلمند ہے میری بہن. لیکن گھر میں آپ رہ لیں اور تھوڑا سائلنٹ ہو جائیں, خاموشی کر لیں, اور پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی اسپیس ہی چھوڑ دیتے ہیں نا, تو پھر وہ پرولونگ ہو جاتی ہے, وہ روسنا, وہ ناراضگی. اچھا, آپس میں یہ نہیں ہے کہ ہماری نوک جھوک نہیں ہوتی, ہمارے اختلافات 100 باتیں. اچھا, ہم آپس میں ڈائلاگ بند نہیں ہونے دیتے, اور ڈائلاگ کرنے کا پھر جب لگے نا کہ یہ بات تھوڑی ہیٹڈ ہو رہی ہے, تو آپس میں جو بات ہے وہ ہم نے واٹس ایپ وائس میسیجز, اللہ بھلا کرے جنہوں نے ایجاد کیا, تو ہم نا وائس میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں, جس سے یہ کہ بڑی نپی تلی بات کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. میاں بیوی سے تمام کپل سے میں یہ کہوں گا, تھوڑا سا سانس بھی لے سکتے ہیں نا, فوراً جواب دینے کے بجائے 2 لمحے سوچ لیا کہ یار انہوں نے اب یہ کہا ہے. جی بالکل. سو ایک دیکھیں ویورز, فارمولا وہی ہے, ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے, ریگارڈ دینی ہے. کپل چاہے کیسا بھی ہو, چاہے دونوں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو, چاہے ایک بندہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو, ایک ایبلڈ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. ایکچولی ہم لوگوں نے واحد ٹرم جہاں پہ یوز ہو سکتا ہے ورڈ ڈس ایبلڈ نا, اب تو ہم اپنی شادیوں میں ڈس ایبلڈ ہو گئے. ہم نے خود ہی اپنی ان صلاحیتوں اور چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کے آج کے شو کو کلوز کروں گی کہ ویورز, میں کراچی میں نا کچھ 6-8 مہینے پہلے ڈرامے کی شوٹ پہ تھی. محسن بھائی آپ کو بھی یہ بات کیوٹ لگے گی, آپ نے بات کی نا فریشنس کی, تو اس سے مجھے پھول یاد آ گئے. تو میں وہ ادھر رکے, ادھر تو آپ کو پتہ ہے پھول والے اور ڈفرینٹ لوگ چیزیں, تو میں نے اس سے 2 گجرے خریدے, کیونکہ مجھ سے کوئی اس سے 1 دن پہلے جو ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے, وہ ہوتے رینٹ کار کے ڈرائیور جو ڈیلی آپ کی ڈیوٹی کرتے ہیں پروڈکشن کی طرف سے, تو ان کی نا فون پہ اپنی مسز سے بات ہو رہی تھی, تو کچھ جھگڑا چل رہا تھا. تو اسے میں تیرے بعد گل کریں گے, ہر وقت تو شکایت ہی لاندی ڈرائیور تیرے کو سے بول, کچھ پنجابی, وہ تھا بھی پنجاب سے کراچی میں. تو میں نے بات سن لی, میں نے کچھ نہیں کہا. اگلے دن میں نے گجرے لیے, تو میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے ان کو جو تھوڑے سے پیسے دیے, اور میں نے ان کو گجرے پکڑائے. میں نے کہا یہ نا آج بھابھی کو جا کے دے دینا. کدی بھابھی نو؟ میں نے کہا میری بھابھی کو, اپنی مسز کو. ہاں جی کیوں؟ تو کہتا ہے کہ جی میں نے تو زندگی میں کبھی ان کو پھول نہیں دے, وہ کنفیوز ہو جائے گی. میں نے کہا دے دیں پھول, بس یہ جا کے دے دینا, کہنا میں نے دیکھے, میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں. اگلے دن بھابھی جب اس بندے نے مجھے پک کیا ہے, تو دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اور اس نے کہا بہنا آج سمجھ آئیے کہ عورتوں کو پھول کیوں اتنے پسند ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے پھول دیے, صبح ایسا مجھے ناشتہ بنا کے دیا اور لاڈ کیا آپ کی بھابھی نے. اتنی سی چیز, جی ایسے ہی ہے. 200 روپے کے گجرے. ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ خاتون کو 1 کروڑ کا چیک دے دیں اور اس کو لے جا کے آئس کریم اس کے ساتھ کھائیں, تو دونوں میں سے زیادہ خوشی اسے اکٹھے جا کے آئس کریم کھانے کی ہوگی. سو چھوٹی سی یہ چیز ہے ویورز,
رشتوں کو ताल्लुक को अच्छा और प्यारा खवातीन बनाने इजहार मांगती है ना, वो बस कहती है इजहार ही हो, तो मर्द जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा मर्द सोचता है कि मैं इसकी ज़रूरतें जो पूरी कमी कर रहा हूँ तो इजहार कर ही रहा हूँ। हाँ। हालांकि लफ्सी इजहार भी ज़रूरी है, और ख़वातीन को भी ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि मर्द कोई नजूमी है, वो भी बात करके बता दें अपनी ज़रूरत का, लेकिन ये दोनों तरफ ही थोड़ा तालमेल बनाने की कोशिशें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी प्यारी बहन नॉट भाभी आप भी खुश रहें, लेकिन फिर भी लाड ज्यादा मोहसिन भाई के साथ होगा। जी वो तो है। अब मैं साली उनसे ज्यादा प्यार करूंगी, क्या कर लेंगी आप? ओके बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच अनम, आपका भी। व्यूअर्स, वही वाली चीज़ जो बार बार कहते हैं, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ये रिश्ते, ये ताल्लुक़ बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जब बन जाएं, और एक्चुअली कुछ रिश्ते शादी जैसे तो बड़ी आसानी से बनते हैं सिग्नेचर से, और 3 दफ़ा कबूल है कह के, लेकिन याद रखें तलाक 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 कह के ख़त्म भी हो जाता है। सो रिश्तों की कदर करें, वैल्यू करें, और अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, अल्लाह की बरकत, चाहे वो दूसरों की जितनी ना भी हों, तो उनका शुक्र अदा करके उन्हीं को यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।